ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور دراز کی بادشاہت میں ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ شہزادی کی خوبصورتی بہت نایاب تھی۔ اس کے لمبے لال رنگ کے بال تھے اور شہزادی گلاب کے پھولوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ گلاب کے پھولوں سے محبت کی وجہ سے سب اسے شہزادی گلابی کے نام سے پکارتے تھے۔ بادشاہت کے سارے لوگ شہزادی سے بہت محبت کرتے اور اسے بہت پسند کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہت کے بچوں میں سے کچھ بچے شہزادی کے لیے پھول لے کر آئے۔ ان میں سے ایک بچے کے پاس لال رنگ کے گلاب تھے، ایک کے پاس سفید رنگ کے گلاب تھے اور ایک کے پاس پیلے رنگ کے گلابوں کا گچھا تھا۔ وہ شہزادی کے پاس آئے اور کہنے لگے، پیاری شہزادی، آپ کو ان میں سے کون سے پھول سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں؟ تو شہزادی انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، میرے پیارے عزیزو، مجھے اس دنیا کے سب گلابوں سے بہت محبت ہے۔ یہ کہہ کر شہزادی نے انہیں گلے سے لگایا اور گدگدانے لگی اور وہ خوب ہنسنے لگے اور خوش ہو گئے۔ شہزادی ہر شام اپنا سارا کام کاج کرنے کے بعد، کھیلنے کودنے کے بعد شام کو ٹیرس پر جاتی۔ ٹیرس پر جا کر وہ تالیاں بجاتی۔ تالی بجاتے ہی ایک خوبصورت سنہری رنگ کا پرندہ آ کر شہزادی کے کندھے پر بیٹھ جاتا۔ وہ طلسمی پرندہ جب آ کر شہزادی کے کندھے پر بیٹھتا تو شہزادی کے خوبصورت بال چمک کر اور لال ہونے لگتے۔ شہزادی یہ کہہ کر پرندے سے کہتی، مجھے پتہ ہے خوبصورت پرندے، تمہیں میرے بال بہت پسند ہیں اور تم ان کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو۔ جب بھی وہ پرندہ آ کر شہزادی کے کندھے پر بیٹھتا تو وہ طلسمی گیت گاتا اور اس کے ساتھ ساتھ شہزادی بھی گیت گانے لگتی، جس کی وجہ سے بادشاہت کے سب لوگ سو جاتے اور ان کو میٹھے میٹھے سپنے آنے لگتے جب تک صبح کا سورج اگ نہ جائے۔ یہ دیکھ کر شہزادی بہت خوش ہوتی اور کہتی، میرے پیارے عزیزو، میں یہ گیت اسی لیے گاتی ہوں تاکہ تم لوگوں کو میٹھے میٹھے سپنے آئیں۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ شہزادی ہر شام ٹیرس پر آتی اور اس سنہری پرندے کے ساتھ خوبصورت گیت گاتی، جس کی وجہ سے لوگوں کو میٹھے میٹھے سپنے آتے۔ اس طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ ایک ذلیل چڑیل کہیں سے نمودار ہوئی، جسے شہزادی کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ جیسے ہی اس چڑیل نے شہزادی کا خوبصورت گیت سنا، اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور کہنے لگی، میں اتنا خوبصورت گیت کسی کو گاتے ہوئے نہیں سن سکتی۔ میں اسے ایک ایسا شراپ دوں گی جس کی وجہ سے اس کے سارے لال بال بھی کالے ہو جائیں گے اور یہ گیت گانے کے قابل بھی نہیں رہے گی۔ چڑیل نے غصے میں آ کر اسے ایک بد دعا دی، آبرا کا ڈابرا سم سلابیم، لال بال کالے ہو جائیں، لال بال کالے ہو جائیں۔ ایسے کہتے ہی شہزادی کے لال بال دیکھتے ہی دیکھتے کالے رنگ میں تبدیل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر شہزادی بہت پریشان ہوئی اور کہنے لگی، او اللہ، اب میں کیا کروں، میرے اتنے خوبصورت بال کالے ہو گئے ہیں۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی لیکن سوچنے لگی، مجھے پھر بھی اپنی بادشاہت کے لوگوں کے لیے گیت گانا ہوگا تاکہ وہ خوبصورت نیند سو سکیں۔ شہزادی ٹیرس پر گئی اور اس سنہری پرندے کے ساتھ مل کر گیت گایا، جس کی وجہ سے بادشاہت کے سارے لوگ سو گئے۔ جب بادشاہت کے سارے لوگ سو گئے تو ان کو بہت برے برے سپنے آئے۔ صبح جب وہ اٹھے تو سب ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ انہوں نے رات بہت برا خواب دیکھا ہے۔ کسی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے، اور کوئی کہنے لگا میں نے دیکھا ہے کہ میں ڈوب کر مر گئی ہوں۔ یہ سن کر شہزادی بہت پریشان ہوئی۔ شہزادی شام کو پھر ٹیرس پر گئی اور اس نے تالی بجائی۔ تالی بجاتے ہی سنہری پرندہ آ کر شہزادی کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ شہزادی نے اس سنہری پرندے کو اپنا سارا حال سنایا اور رو رو کر کہنے لگی کہ مجھے کوئی حل بتاؤ۔ اس پرندے نے شہزادی سے کہا کہ لال بال گلاب کے پانی میں لال ہو جائیں، لال بال گلاب کے پانی میں لال ہو جائیں۔ شہزادی یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے بادشاہت کے باغوں میں سے گلاب کے پھول منگوائے اور انہیں پانی کے ٹب میں ڈالا۔ پانی کے ٹب میں ڈالتے ہی اس میں اپنے بال ڈالے۔ گلاب کے پانی میں جیسے ہی شہزادی نے اپنے بال ڈالے تو وہ بال دوبارہ سے چمکدار سرخ رنگ کے ہو گئے۔ شہزادی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ شہزادی دوبارہ ٹیرس پر گئی
اس نے اس سنہری پرندے کے ساتھ مل کر گیت گایا، جس سے بادشاہت کے سارے لوگ میٹھی نیند سو گئے اور انہیں دوبارہ میٹھے میٹھے سپنے آنے لگے۔ جب چڑیل کو پتہ چلا کہ اس کا جادو پھر ناکام ہو گیا ہے تو وہ طیش میں آ گئی۔ طیش میں آ کر اس نے دوبارہ شہزادی کو بد دعا دینے کا فیصلہ کیا اور کہنے لگی کہ اس دفعہ میں ایسی بد دعا دوں گی جس کی وجہ سے یہ دوبارہ کوئی بھی گیت نہیں گا سکے گی۔ چڑیل نے طیش میں آ کر کہا، آبرا کا ڈابرا سم سلابیم، لال بال دوبارہ کالے ہو جائیں۔ اور چڑیل کہنے لگی، اس دفعہ میں کچھ ایسا کروں گی جس کی وجہ سے یہ بال دوبارہ کبھی لال نہیں ہو سکیں گے۔ چڑیل نے اپنے جادو کی وجہ سے بادشاہت کے سارے لال گلاب توڑ دیے۔ شہزادی یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ وہ ٹیرس پر گئی اور اس نے دوبارہ تالی بجا کر سنہری پرندے کو بلایا اور اپنی ساری آپ بیتی سنائی۔ پرندے نے پھر دوبارہ اسے یہی حل بتایا کہ دوبارہ بال لال اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ انہیں گلاب کے پانی میں دوبارہ ڈالا جائے۔ شہزادی نے کہا، لیکن اس دفعہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ بادشاہت کے سارے پھول اس چڑیل نے توڑ دیے ہیں۔ لیکن طلسمی پرندہ یہ کہتے ہوئے لال بال لال پانی میں دوبارہ لال ہو جائیں یہ کہتے ہوئے اڑ گیا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی۔ پریشانی میں اس کی آنکھ سے ایک آنسو نیچے گرا۔ جیسے ہی آنسو نیچے گرا، ٹیرس کے نیچے ایک خوبصورت شہزادہ کھڑا تھا۔ وہ نیچے جھکا اور اس نے اپنی جیب سے ایک ڈبی نکالی جس میں لال رنگ کا بال تھا۔ اس نے وہ بال اس آنسو پہ رکھ دیا جس سے ایک معجزہ ہوا اور وہ لال بال لال پھول میں تبدیل ہو گیا۔ شہزادہ وہ لال پھول لے کر شہزادی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یہ لو شہزادی، یہ پھول آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ شہزادی نے اس پھول کی پتیاں پانی کے ٹب میں ڈالیں اور پانی کے ٹب میں ڈال کر اپنے بالوں کو بھی پانی کے ٹب میں ڈالا۔ بال ڈالتے ہی وہ کالے بال لال رنگ میں تبدیل ہو گئے۔ دیکھ کر بادشاہت کے سارے لوگ بہت حیران پریشان ہوئے اور خوشی سے کہنے لگے، یہ تو جادو ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے اس شہزادے سے پوچھا کہ یہ بال تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو شہزادے نے جواب دیا، بادشاہ، جب ہم چھوٹے تھے تو ہم دونوں ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے اور ہم نے ایک دوسرے کی دوستی کی نشانی میں ایک دوسرے کے بال لے کر ایک ڈبی میں ڈالے تھے، تو یہ بال تب سے میں نے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ شہزادی نے بھی اپنے پاس ایک ڈبی محفوظ کی تھی۔ وہ ڈبی شہزادی نے نکالی اور اس میں بھی ایک شہزادے کا بال موجود تھا۔ شہزادی نے وہ ڈبی دکھا کر اس بات کی تصدیق کی کہ یہ واقعی میرا دوست ہے۔ اسی دن شہزادہ اور شہزادی کا نکاح ہو گیا۔ سب بہت خوش تھے۔ یہ دیکھ کر چڑیل دوبارہ بہت حیران پریشان ہو گئی۔ طیش میں آ کر اس کا غصہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ خود ہی اپنے غصے میں بہت سے ٹکڑوں میں پھٹ گئی اور نیست و نابود ہو گئی۔ اور پھر سے بادشاہت کے دوبارہ لوگ سب میٹھی میٹھی نیند سونے لگے۔